اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 82۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، یقیناً تو ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں سب لوگوں سے زیادہ سخت عداوت رکھنے والے یہود کو اور ان لوگوں کو پائے گا جنہوں نے شریک بنائی۔ مسلمانوں کے بدترین دشمن یہود اور مشرک ہیں، باقی بھی دشمن ہیں لیکن ان کی دشمنی، ان کی عداوت باقیوں کی نسبت زیادہ ہے۔ آپ سب حضرات کے علم میں ہے کہ گزشتہ کئی روز سے فلسطین پر اسرائیل بمباری کر رہا ہے، نہتے بچوں پر، عورتوں پر، بوڑھوں پر، آبادیوں پر، ہسپتالوں پر، اور اس سے ہزاروں کی تعداد میں مسلمان شہید ہو چکے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں زخمی ہیں اور لاکھوں افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ کئی روز سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ امریکہ، برطانیہ، فرانس اور دیگر ممالک اسرائیل کی مکمل پشت پناہی کر رہے ہیں، اس کا ساتھ دے رہے ہیں، لیکن اسلامی دنیا ابھی تک خاموش بیٹھی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے مسلمان حکمرانوں کو ہدایت عطا فرمائے، ان کے اندر ایمان پیدا فرمائے۔ ایمان نہ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ ایک مسلمان کی تکلیف جو ہے، دوسرے مسلمان نہ صرف اس تکلیف کو محسوس کرتے ہیں بلکہ اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے عملی طور پر میدان عمل میں آتے ہیں۔ گزشتہ خطبہ میں نے آپ احباب کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ ہم ان کی کیسے مدد کر سکتے ہیں ان حالات کے اندر۔ ہم وہاں جا نہیں سکتے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم ان کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں۔ اور پچھلے جمعے میں بھی قنوت نازلہ کروائی تھی، انشاءاللہ اس جمعے میں بھی قنوت نازلہ کروائی جائے گی۔ تو عام نمازوں کے اندر بھی ہر نماز کے بعد ہمیں ان کے لیے دعائیں کرنی ہے کہ اللہ ان کی مدد فرما، اے اللہ اسرائیل کو تباہ و برباد فرما۔ ہم کم از کم دعائیں کر کے تو شامل ہو جائیں نا ان کی مدد کے کرنے والے لوگوں کے ساتھ، ہم اور کچھ نہیں کر سکتے۔ دوسرا، ہم اپنے جو مسلمان حکمران ہیں ان تک اپنی آواز پہنچائیں کہ ان کی کچھ مدد کریں، ان کے ساتھ کھڑے تو کم از کم ہوں۔ جس طرح امریکہ وہاں پہنچ گیا ہے، اس کا سیکرٹری خارجہ پہنچ گیا، اس کا وزیر خارجہ پہنچ گیا، اس کا صدر وہاں پہنچ گیا، ان کے ساتھ کھڑا ہے، تو کیا کوئی مسلمان حکمران بھی وہاں جائے اور ان کا ساتھ دے؟ کم از کم ان کی حمایت کا اعلان تو کرے۔ تو ہمیں سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے حکمرانوں تک یہ پیغام پہنچانا ہے۔ جو لوگ بھی سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، احتجاج کے ساتھ بھی اسی طرح سوشل میڈیا کے ذریعے بھی حکمرانوں تک اپنی آواز پہنچائیں تاکہ ان کے اندر بھی دینی غیرت پیدا ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ادویات کے ذریعے اور اسی طرح اور دیگر جو اشیاء فروغ ہیں ان کے ذریعے اگر کوئی یہاں سے کوئی NGO
وہاں ان کی مدد کر رہی ہے تو اس کے ساتھ بھرپور تعاون کریں تاکہ وہ وہاں تک ہمارا مال ایمانداری کے ساتھ پہنچائے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے ان کی مدد کرنے کا۔ تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے خطبہ میں آپ کے سامنے جو بات رکھنا چاہتا ہوں کہ قبلہ اول جو ہے اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے۔ یہ جو فلسطین کا علاقہ ہے یہ شام کے اس علاقے میں شامل ہے جس کی بڑی فضیلتیں احادیث کے اندر آئی ہیں۔ یہ وہ سرزمین ہے کہ جس میں کثرت سے انبیاء مبعوث ہوئے ہیں۔ یہ وہ سرزمین ہے کہ جس میں بہت سارے انبیاء نے ہجرت کر کے اپنا مسکن اس علاقے کو بنایا، جن میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں، سیدنا اسحاق علیہ السلام، سیدنا یعقوب علیہ السلام، سیدنا یوشع علیہ السلام۔ انہوں نے اپنے جب ان کی قوموں پر تباہی اور بربادی آئی تو یہ ہجرت کر کے اسی علاقے میں آ کر آباد ہوئے۔ اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے صحیح بخاری کی روایت کے مطابق اللہ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے موت آئے تو بیت المقدس کے قریب موت آئے۔ یہودیوں نے جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازشیں کی، اللہ نے انہیں زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ ان کا دوبارہ جو نزول ہوگا اسی سرزمین پر ہوگا۔ ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ مکہ میں مبعوث ہوئے، مگر جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج کروائی نا تو آپ کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے جایا گیا، اور وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کروائی، اور مسجد اقصی سے پھر آپ کو معراج کروائی گی، وہاں سے پھر آسمانوں پر لے جائے گی۔ اور یہودی اسی مسجد اقصی بیت المقدس کو پامال کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اس قبلہ کی حفاظت کریں جو ہمارا مسلمانوں کا قبلہ اول بھی ہے، اور اس سرزمین پر اللہ کا دوسرا گھر ہے جسے تعمیر کیا گیا۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ ایو مسجد وضع فی الارض اولا، اے اللہ کے رسول اس کرۂ زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی تعمیر کی گئی تھی؟ تو آپ نے فرمایا قال المسجد الحرام، آپ نے فرمایا مسجد حرام۔ پھر وہ کہتے ہیں قال قلت ثم ای، میں نے پوچھا اس کے بعد کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ قال المسجد الاقصی، آپ نے فرمایا مسجد اقصی۔ پھر کہتے ہیں میں نے سوال کیا قلت کم کان بینہما؟ قال 40 سنۃ، میں نے کہا ان دونوں کی تعمیر کے درمیان کتنا عرصہ ہے؟ قال 40 سنہ، آپ نے فرمایا 40 سال کا۔ سب سے پہلے مسجد حرام تعمیر کی گئی، اور مسجد حرام کی تعمیر کے 40 سال کے بعد مسجد اقصی بیت المقدس کی تعمیر کی گئی۔ یہ تعمیر کس نے کی؟ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ کچھ روایات بیان کرتے ہیں اور کچھ اقوال نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بیت اللہ اور بیت المقدس کی تعمیر آدم علیہ السلام نے فرمائی۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی، مسجد حرام کی تعمیر کی، اور اس کے 40 سال کے بعد مسجد اقصی کی تعمیر، اور اس کے بعد مختلف ادوار کے اندر انہی بنیادوں پر دوبارہ تعمیر ہوئی، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی، مسجد حرام کی دوبارہ تعمیر کی،
اسی طرح طبرانی کے اندر روایت موجود ہے کہ سیدنا داؤد علیہ السلام، صحیح حدیث ہے، سیدنا داؤد علیہ السلام نے یہ مسجد بیت المقدس کی تعمیر شروع کی، اور ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی کہ اللہ نے ان کی طرف وحی نازل فرمائی کہ اس کے بعد آپ کے بعد سیدنا سلیمان علیہ السلام اس کو تعمیر کریں۔ اور پھر سیدنا سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر فرمائی اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی، وہ آگے جا کے میں ان کا ذکر کروں گا کون کون سی دعائیں مانگی۔ یہ جو زمین ہے یہ بابرکت زمین ہے، مقدس اور پاک سرزمین ہے۔ کئی ایک آیات میں اللہ رب العزت نے اس مقدس سرزمین کے بارے میں تذکرہ کیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا لوط علیہ السلام کو ان کی قوم سے نجات دی تو اسی سرزمین کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا اور فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ۔ سورہ انبیاء کی یہ 71 نمبر آیت ہے۔ اور ہم ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کو ان ظالموں سے نجات دے کر ایسی زمین کی طرف لے آئے جس میں ہم نے جہان والوں کے لیے برکتیں رکھی ہیں، بابرکت سرزمین۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں مہاجرن الی بلاد الشام الی الارض المقدسۃ منها، یعنی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بلاد شام میں مقدس سرزمین بیت المقدس کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اے میری قوم اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ اور اس مقدس سرزمین سے مراد یہی علاقہ ہے، فلسطین اور یہ شام کا علاقہ۔ اسی طرح سلیمان علیہ السلام کئی ایک آیات ہیں وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے تند و تیز ہوا کو بھی تابع بنا دیا تھا جو ان کے حکم سے اس سرزمین شام کی طرف سے چلتی تھی جس میں ہم نے برکت رکھی۔ اور بہت ساری آیات آپ کے سامنے رکھی جا سکتی ہیں۔ یہ جو مسجد ہے مسجد اقصی، اسے اللہ نے ایک پرسکون جگہ قرار دی۔ سیدہ مریم علیہ السلام اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اسی سرزمین پر بسایا اور فرمایا وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ، سورہ مومنون کی آیت نمبر 50۔ اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو اپنی قدرت کی ایک نشانی بنا دیا اور انہیں ایک ایسے ٹیلے بلند مقام پر جگہ دی جو پرسکون، قابل اطمینان اور چشمے والا تھا۔ اور اس ٹیلے سے مراد بیت المقدس ہے، یہ پرسکون جگہ ہے۔ اسی طرح اللہ نے قرآن میں مسجد اقصی کی بھی قسم کھائی ہے، والتین والزیتون، انجیل کی قسم، زیتون کی قسم۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں اللہ تعالیٰ نے انجیل اور زیتون کی قسم کھائی ہے۔ والزیتون کی تفسیر میں وہ کہتے ہیں، امام قتادہ، ابن زید اور کعب رحمۃ اللہ علیہم کا یہ قول نقل کیا ہے، ہوا مسجد بیت المقدس، یعنی زیتون سے مراد مسجد بیت المقدس یعنی مسجد اقصی ہے۔ یعنی اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مسجد کی قسم بھی کھائی ہے قرآن کے اندر، اور یہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے رہے۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں،
یہ 16-17 مہینے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا کرتے رہے کہ یا اللہ ہمارا قبلہ جو ہے بیت اللہ بنا۔ اور پھر اللہ نے 16-17 مہینوں کی دعاؤں کے بعد، کتنے مہینے؟ 16-17 مہینے۔ کون دعا کر رہے ہیں؟ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم جو ہے نا کہتے ہیں ساری دعا قبول نہیں ہوتی اور دعا کرنے سے رک جاتے ہیں، امام الانبیاء کی دعا اللہ نے 16-17 مہینے کے بعد قبول فرمائی، اور پھر اللہ نے مسلمانوں کا قبلہ تبدیل کر دیا۔ عصر کی نماز سے پہلے وحی آئی اور مسلمانوں کا قبلہ تبدیل کر دیا گیا، اور عصر کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پڑھی۔ یہ پوری حدیث آگے اس حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے نماز پڑھی، اور نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھنے کے بعد وہ اپنے گھر جا رہا تھا، راستے میں ایک جگہ کچھ لوگ نماز ادا کر رہے تھے، لیکن ان تک اللہ کے نبی کا یہ پیغام نہیں پہنچا تھا، وحی نہیں پہنچی تھی کہ اللہ نے مسلمانوں کا قبلہ تبدیل کر دیا ہے۔ وہ بیت المقدس کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، تو اس صحابی نے قسم اٹھا کر کہا اشہد باللہ لقد صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ مکہ، میں اللہ کا نام لے کر گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ جب یہ انہوں نے اعلان کیا کہ اللہ نے مسلمانوں کا قبلہ تبدیل کر دیا ہے، میں رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھ کے آ رہا ہوں، یہ وہ صحابی رکوع میں تھے۔ جب ان کے کانوں میں یہ پیغام پہنچا، انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ نماز مکمل کر لیں پھر ہم اس پر عمل کریں گے، نہیں، رکوع کے اندر ہی اپنا رخ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف کر، اور پھر اس جگہ یاد کے طور پر ایک مسجد بنائی گئی ہے جسے مسجد قبلتین کہا جاتا ہے، کہ ایک نماز دو قبلوں کی طرف منہ کر کے پڑھی۔ اس سے ایک بات یہ بھی ہم اپنے پلے باندھ لیں کہ دیکھیں صحابہ کرام کو ایسے عظمت نہیں ملی، جب ان کے کانوں میں اللہ کے نبی کا فرمان پہنچتا وہ یہ نہیں سوچتے تھے کہ کیا کریں، دیکھ لیں گے، بعد میں عمل کر لیں گے، دعا کریں میرے لیے۔ ہم یہی کہتے ہیں نا، کسی سے کہنا یار یہ داڑھی رکھ لو، سنت ہے اللہ کے نبی کی، دعا کریں جی سر۔ صحابہ نے تو کبھی نہیں کہا، اللہ کے نبی نے یہ کہا ہو کہ یہ کر لو، انہوں نے آگے سے کہا اللہ کے نبی صاحب واسطے دعا کرو، نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے ہی وہ اس پر عمل کرتے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا ہی بنائے۔ پھر حدیث کا اگلا حصہ یہ ہے کہ صحابہ نے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا بہت سارے لوگ ایسے ہمارے ساتھی اس دنیا سے جا چکے ہیں جو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، ان کی نمازوں کا کیا بنے گا؟ تو اللہ نے یہ آیت نازل کی وما کان اللہ لیضیع ایمانکم ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم۔ اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہاری عبادات کو ضائع کرے، بے شک اللہ اپنے بندوں پر بہت بڑا مہربان اور بڑا رحیم ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، یعنی ان کی نمازیں ضائع نہیں ہوئی۔ بیت المقدس بھی مسلمانوں کا قبلہ ہے، اور اس کی طرف جس نے نماز پڑھی ہے منہ کر کے، اس کی نماز ضائع نہیں۔ تو مسلمانوں کا یہ پہلا قبلہ ہے، 16-17 مہینے مسلمان اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مسجدیں ایسی ہیں جن کی طرف ثواب کی نیت سے، برکات کی نیت سے، دعا کی نیت سے سفر کیا جا سکتا ہے۔ یہ نیت کر کے کہ وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہاں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، وہاں زیادہ ثواب ملتا ہے۔ ان میں سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان میں سے ایک مسجد المسجد الحرام و مسجد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم و مسجد الاقصی، ایک مسجد حرام ہے، ایک مسجد رسول یعنی مسجد نبوی ہے، اور تیسری مسجد مسجد اقصی ہے۔ جب سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی نا، تو انہوں نے تعمیر کرنے کے بعد اللہ رب العزت سے 3 دعائیں کی۔
جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کے بعد اللہ سے دعائیں کی، سلیمان علیہ السلام نے بھی اس کی تعمیر کرنے کے بعد اللہ سے 3 دعائیں کی۔ وہ کیا دعائیں تھیں؟ حکمن یصارف حکمہ، یا اللہ میرے فیصلے تیرے فیصلے کے مطابق درست ہوں، حکمن یصادف حکمہ، یعنی پہلی یہ دعا کی کہ یا اللہ میں جو بھی فیصلہ کروں نا وہ درست فیصلہ ہو، تیرے فیصلے کے مطابق ہو۔ اور دوسری دعا انہوں نے کی وَمُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ، یا اللہ مجھے ایسی حکومت عطا فرما میرے بعد کسی کو ایسی حکومت نہ ملے۔ اور تیسری انہوں نے یہ دعا کی وَأَلَّا يَأْتِيَ هَٰذَا الْمَسْجِدَ أَحَدٌ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ فِيهِ، یا اللہ جو آدمی اس مسجد میں صرف نماز پڑھنے کے ارادے سے آئے الا خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائے جیسے وہ اس دن گناہوں سے پاک تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ 3 دعائیں سلیمان علیہ السلام کی بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں ام مسنتانی فقد اوتیہما، اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی پہلی 2 دعائیں قبول فرما لی جن کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ 2 دعاؤں کا ذکر قرآن میں موجود ہے کہ اللہ نے یہ 2 دعائیں قبول کر لی۔ ایک انہوں نے یہ دعا کی تھی نا کہ یا اللہ میرے فیصلے تیرے فیصلے کے مطابق ہوں، اس کا ذکر سورہ صاد میں ہے وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، ہم نے اسے حکمت دی اور بات کا فیصلہ کرنا، فیصلہ کرنے کی بھی قوت عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام۔ اور دوسرا انہوں نے دعا کی تھی یا اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد کسی اور کو نہ ملے، اس کا ذکر بھی سورہ صاد میں ہے قال رب اغفر لی، اس نے کہا اے میرے رب مجھے بخش دے وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، اور مجھے ایسی حکومت عطا فرما کہ میرے بعد میرے علاوہ کسی اور کو ایسی حکومت نہ ملے، انک انت الوہاب، بلا شبہ تو ہی بہت عطا کرنے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 دعاؤں کا ذکر تو قرآن کے اندر موجود ہے کہ اللہ نے ان کی یہ 2 دعائیں قبول فرمائی اور فرمایا وَأَرْجُو أَن يَكُونَ قَدْ أُوتِيَ الثَّالِثَةَ، اور مجھے امید ہے کہ ان کی تیسری دعا بھی اللہ نے قبول فرما لی ہو۔ اور تیسری دعا کیا ہے کہ جو مسجد اقصی کے اندر نماز پڑھے گا اللہ اس کے گناہوں کو بالکل پاک صاف کر دے، اس کو اس طرح کر دے جس طرح آج ہی اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہے۔ چلو دعا کریں یا اللہ ہمیں مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کی ہمت عطا فرما، تمام مسلمانوں کو اس مسجد میں نماز پڑھنے کی ہمت اور قوت عطا فرما، اے اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرما۔ اور یہ وہ واحد مسجد ہے، آخری بات، یہ وہ واحد مسجد ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور زمین کے اندر ایسی مسجد نہیں ہے کہ جس میں انبیاء علیہ السلام کی امامت کروائی گئی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے مسجد حرام سے مسجد اقصی لے جایا گیا اور وہاں میں نے دیکھا کہ تمام انبیاء موجود ہیں، امام کا انتظار کر رہے ہیں، اور پھر جبریل علیہ السلام نے مجھے کہا آپ مصلی امامت پر جا کر نماز کروائیں، آپ ان سب انبیاء کے امام ہیں۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی کے اندر تمام انبیاء کرام کی امامت کروائی، یہ اعزاز کسی اور مسجد کے حصے میں نہیں آیا۔ مزید انشاءاللہ اگلے جمعے میں بھی اسی پر بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے مسلمان حکمرانوں کو ہدایت عطا فرمائے، ان کی مدد کرنے کا جذبہ ان کے اندر بھی اور ہمارے اندر بھی پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔